نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد وانك لعلى خلق عظيم. اور بے شک تمہاری خوبو خلق اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان والی ہے. پرانی ترجمہ ہے، بہت عمدہ کتاب ہے، شاید بہت پرانی ہے، اور مشکل ترجمہ ہے یہ. اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان والی ہے. آپ کیا کرتے تھے سنا چکا ہوں. آپ کیا نہیں کرتے تھے؟ کسی سے غصے میں پیش نہ آتے تھے، نہ بہت چاہے ہوئے دیکھ کے ڈر جائے گی، نہ پرشاسن سے رہو. اللہ کسی سے غصے میں پیش نہ آتے. سرود اور برباد لہو لعب کے ساتھ نہ سنتے. گانا وانا اسے آلے کے ساتھ نہیں سنتے تھے. اور باطل سے مسلمانوں کو دور رکھتے. بری بات. چنگ اور رباب لہو لعب نہ سنتے. جھوٹ اور غیبت نہ کرتے. اچھا زمانہ. جھوٹ اور غیبت نہ کہتے نہ سنتے. خود کو یا دوسروں کو مخالفت کی وجہ سے کسی چیز سے محروم نہ کرتے. آیا ہے، اگر ہے تمہارے پاس دے دو. کسی کو فریب نہ دیتے. حضور کے اخلاق. سخن چینی نہ کرتے. دو لوگوں کے درمیان بیجا مداخلت نہ کرتے. قرابت داروں سے بیزاری نہ کرتے. فخر و تکبر نہ کرتے. اللہ ہم سب کو ان اخلاق حمیدہ سے متصف کرنا. فخر و تکبر. ان للعلم طغیان کمال المال. حدیث میں ہے علم کے لیے بھی طغیان ہوتا ہے. اس کو بھی جب حضور نہیں کرتے تم کون کرنے والے ہو؟ فخر و تکبر نہ کرتے. قتل و غارت گری کو کبھی روا نہ رکھتے. برے القاب سے کسی کو نہ پکارتے. کسی سے کینہ نہ رکھتے. حسد نہ کرتے. پرندوں کے ذریعے پھاڑ نہ لیتے. مخالفت ظلم اور دشمنی کسی کے ساتھ نہ کرتے. کسی کے مال میں خیانت نہ کرتے. سب عملی چیز ہے. اللہ ہم سب لوگ حلم و بردباری کے سب سے بڑے پیکر تھے. انتہائی دلیر اور میدان جنگ میں بہادر ترین تھے. سب سے زیادہ عدل کرنے والے تھے. سب سے زیادہ معاف کر دینے والے تھے. نامحرموں کو ہاتھ نہ لگاتے. سخاوت کا یہ حال تھا کہ رات ہونے تک گھر میں ایک درہم و دینار نہ ہوتا. اگر فاضل بچ جاتا جب تک اسے کسی کو عطا نہ کر دیے اور کسی کی محتاجی دور نہ فرما دیتے اپنے حجرے مبارک میں نہ جاتے. اگر خرما یا جو یا مال فتوحات اللہ کے فضل سے آپ کے اہل و عیال کے لیے پہنچ جاتا تو ضرورت کے مطابق رکھ کر بندگان خدا میں تقسیم فرما دیتے. اپنے لڑکوں کو اہل و عیال کو دے کے باقاعدہ متعین ہو گیا تھا کہ اتنا ملے گا.
اور اگر آپ سے کوئی طلب کرتا فوراً عطا فرما دیتے. اگر دینے کو کچھ نہ ہوتا تو اندرون خانہ سے منگا کر فقیر کو دیتے. یہاں تک کہ سال بھر کے خرچے میں اہل و عیال کے لیے محتاجی کی نوبت آ جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخیر میں ہو گیا تھا کہ سالانہ خرچ دے دیتے، لیکن اس میں بھی خود حضرت عائشہ وغیرہ یہ تو حضور تو فرماتی تھے، حضرت عائشہ تک ان کا دے دیتی جو ملتا تھا. نہیں کھانا ہما آفتابس سب حضرت عائشہ کی تقسیم کرتی تھیں، کسی کو دیتی تھیں تو دے کے وہ آتی تھی عورت یا مرد جو بھی پوچھے کہ اس نے کیا کہا، جو تم نے یہ ہدیہ دیا تو اس نے کیا کہا. اس نے کہا جزاک اللہ، نہیں جزا کی دعا دی. تو فوراً کہتے تھے اللہ اس کو بھی جزا دے، تاکہ دینے کا ثواب اس کی دعا کا بدلہ تو دعا سے ہو جائے اور عطیہ کا بدلہ باقی رہے وہاں کے لیے. یہ بڑی باریک بات ہے. حضرت کا بھی معمول تھا. مولانا محمد حسن صاحب الہ آبادی کے بارے میں آتا تھا کہ یا تو محرم کی 10 کی مجھے یا ذی الحجہ کی 10 کی بہت سخاوت کرتے تھے. ان 10 دن میں اس میں یا اس میں حضرت کو بات ہے بہت خاص کر مولانا محمد حسن صاحب الہ آبادی بہت انفاق. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اتنے اس دائرے میں اتنے لوگ رہتے تھے، لوگ جاتے تھے ملنے تو سب اس سے ملتے تھے، سب کے یہاں جا کے بیٹھتے تھے اور کسی کی ناگواری نہیں ہوتی تھی. حضرت ہی بیان کرتے تھے آج ایک ہی جگہ پر 2 آدمی میں سے ایک ملی ایک سے نہ ملی ناخوشی ہو جائے گی. اور ان سے ملا ہم سے نہیں ملا اس سے ملا. یہ اس کو خاص طور بیان کیا تھا تو مجھے میں نے کتاب نہیں دیکھی، حضرت سنی ہوئی بات ہے. میری جتنی باتیں زیادہ سنی ہوئی ہیں. دیکھو جی خاندان میں کتنے 20 آدمی تھے، سب سے جا کر کے وہ خانقاہ میں مل جاتا ہے آدمی. اب کسی کو ناگواری نہیں ہوتی. ہم کیا بتاؤں بس اب سے زیادہ نہیں برعکس. مزاج مبارک میں شرم ہوا اس قدر سنے گا تھا تم سے معلوم رہنے سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. خیال کبھی شرمندگی ہو جاتی کہ بھائی ہم نہیں کرتے. یہ شرمندگی ہو گئی نا، شرمندگی ہوئی کل عمل کر لیا اس نے الحمدللہ. یہ اللہ کے یہاں کے کہ ہم ایسا نہیں کرتے، اپنے اکابر کے طریقے پر ہم نہیں ایسے ہیں. دونوں باتیں حضرت فرماتے ہیں محمود صاحب الہ آبادی کی، وہ بھی اور یہ کہ جو جاتا تھا سب سے ملتا تھا اس دائرے میں اور کسی کو ناگوار نہیں ہوتا. یہ 2 باتیں حضرت ہوئی. مزاج مبارک میں شرم و حیا اس قدر تھی کہ کسی کے چہرے کو گھور کے دیکھنا پسند نہ فرماتے. سنتے ہی نہیں. کم سننا تو چاہیے مجھے، سننے سے کوئی اثر ہوتا ہی نہیں. سنتے ہی نہیں، اس کو ضروری نہیں سمجھتے. نہیں سنو گے تو خلق عظیم خالی کہتے رہ جاؤ گے، بڑے خلق پر بڑے اتنی رہے گا زبان پر. خلق عظیم اور کوئی تحفہ ہدیہ پیش کرتا خواہ ایک چلو دودھ یا خرگوش کی ایک رانی ہی کیوں نہ ہو قبول کرتے اور اس دعوت کو آپ کافی وافی کہتے اور اس دعوت کو آپ کافی وافی کرتے ہیں اور اسے تناول فرماتے. چھوٹی چیز صدقہ قبول نہ کرتے. صدقہ حرام تھا.
حضرت حسن نے ایک کھجور اپنے منہ میں رکھ لیا، کہا نکالو نکالو، یہ صدقہ ہے، ہم صدقہ، ہمارے یہ صدقہ حرام ہے۔ غصہ اور غضب اپنے لیے نہیں فرماتے بلکہ اللہ کے واسطے فرماتے ہیں۔ الحب اللہ والبغض اللہ۔ حق کو نافذ کرنے میں اگر نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو بھی اسے نافذ فرماتے ہیں، نہیں کہ اگر تھوڑا سا اپنا چھوڑ دیا، نہیں، یہ بھی بہت خاص بات ہوتا ہے، بہت کم لوگ، بہت حق کو نافذ کرنے میں اگر نقصان اٹھانا پڑتا ہے کوئی بات ہی چھوڑ دیتا آدمی۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں بہت عمدہ لکھا ہے انہوں نے، ترجمہ کیا ہے۔ انس بن مالک کی روایت ہے کہ میں 10 سال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم رہا، آپ نے کبھی کسی کام کو نہ تو برا کہا اور نہ یہ کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا۔ ایک عالم نے لکھا، اسے معلوم کہ انہوں نے برا کیا بھی نہیں، اگر برا کیے ہوتے تو ٹوک دیتے ہوئے، کسی نقطہ لکھا ہے، یعنی اگر برا ہوتا تب تو کہنا ضروری تھا، یہ مطلب کہ انہوں نے بھی کوئی بری بات نہیں کیا ورنہ حضور ضرور ٹوکتے، بلکہ اچھے کام پر وہ مجھے دعا دیتے اور کسی کام سے وہ ناخوش ہو جاتے تو کہتے ہیں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، وہ کوئی ناگوار چیز ہو جاتی ہے اور کسی کام سے وہ ناخوش ہو جاتے تو کہتے قادر، اللہ کو منظور یہی تھا۔ یہ سب کھل کے آدمی پر ہے، اپنے اونٹ کے آگے چارہ خود ہی لگا دیتے، بیل ہے، یہ ہے چارہ، اپنے ہاتھ سے کپڑے سی لیتے اور پیمن لگا لیتے، گھر میں خادموں کے ساتھ مل کر کام کر لیتے۔ عرش کا آدمی فرش پر یہ کر رہا ہے، عرش نشیں، عرش نشیں، مجاہدہ کی بات ہے کہ اللہ ولی، کیا کوئی پہنچ سکتا ہے اور کیا دعویٰ کر سکتا ہے کوئی متبع سنت لگا۔ پھر تھوڑا سا ماشاء فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آتا ہے، ایک آدمی ایک دوشالہ لے آئے، کہا حضرت یہ بہت مہنگا ہے، اس کو آپ استعمال کیجیے گا، کسی کو دے مت دیجیے گا۔ تو کوئی آیا، کسی نے کہا کہ حضرت ہماری 2 لڑکیوں کی شادی ہونے والی ہے، ہم کیا کریں؟ تو کہا انہوں نے، کسی نے کہا کہ حضرت ہم نے کہا تھا کہ آپ ہی استعمال میں رکھیے گا، تو آپ نے رکھا تو دے دیا، وہاں استعمال کروں گا۔ آ گئے تھے وہاں لکھنؤ، 2 بیویاں تھیں، کہا انہوں نے ختم ہو گیا، بھیجا کہ لکھنؤ میں جا کے ان سے کہو شوہر کہ ختم ہو گیا، کوئی خرچہ نہیں ہے۔ تب لکھا والی نے لکھا اتنا جوار، اتنا جوار شام اتنا دیکھ میں آیا تھا، سب کھا گئی اتنی جلدی، کام نہیں دیتے کیا؟ اب دے دیا ہوا کچھ، مثال کام کیا، ماشاء فضل الرحمان۔ بیوی بھی اچھی تھی، اللہ علیہ، کیا نسبت ہم لوگ سے کیا نسبت، آخر معیاری بزرگ تھے وہاں شاپر کا معیاری۔ میں گیا
محلے بہت بڑا جزیرہ. تو وہاں ایک نقشبندی بزرگ ہے بہت، یہ مولانا آتے تھے نا، ان کے پیر بھائی ہیں وہ. تو انہوں نے کہا کہ کچھ وہاں شاف الرحمان تھا بات بتلا. صبح یہ سب تو نہیں، میں نے بس کہا کہ نماز، وہ کہتے تھے نماز جب سجدے میں جاتا ہوں تو ایسا مانتا ہے کہ اللہ نے پیار کر دیا ہے. کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے، خون دل پینے کو، لختے جگر کھانے کو، یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوا. ہمارے عشرت میں سب کچھ نہیں ملے گا. اللہ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. بزرگوں کی سیرت اختیار کرے تو انشاء اللہ اب بھی ملے گا. خدا کا دروازہ بند نہیں ہے، خدا کا دروازہ. حالات اور کیفیات بھی بند کر دیا اللہ نے نہیں دروازہ. اللہ ہم سب لوگوں کو طریق پر اپنے بزرگوں کو. اللہ تو بالکل شادی رہنا چاہتے ہمیشہ. آلو کی ترکاری، یہ اسی بتاتے ٹہل گئے، آلو کی ترکاری یا کدو کی روٹی، اس سے زیادہ ہم نے نہیں دیکھا. یہ کبھی گڑ اور گھی وہ بھی کھاتے تھے. کبھی بہار میں ہوتا ہے، ہم لوگ بیٹھ جاتے تھے، ایک ایک روپئے ملے گا. نہیں کچھ نہیں کھایا، اس حساب سے کچھ بھی نہیں کھایا. لوگ میں نہیں تھا بہت زیادہ، بدو گوشت شوربہ روٹی. اب جو بچ جاتا تھا ہم کھاتے تھے 17 سال. ہم شروع ہی سے بیماری کے اعتبار سے پرہیزگار تھے، تو پرہیزی کھانا رہتا تھا ان کا. ہم کھاتے جو بچ جاتا تھا آدھا پاؤ آتا تھا گوشت. گوشت بھی خود پکا لیتے تھے، نالائن مبارک ٹوٹ جاتے تو خود درست کرواتے. گھر میں جھاڑو بھی لگا لیتے. ہم لوگ بھی سمجھ گئے تھے کہ حضرت جھاڑو کو پسند کرتے ہیں، تو گھر باہر جو تھا صاحبات ہم لوگ جھاڑو لگاتے تھے تاکہ حضرت دیکھ رہے جھاڑو ہی لگا رہے ہیں تو خوش ہوتے تھے. یہ شہزادے ہم لوگ تو تھے اس وقت. حضرت کے جنگلے کی طرف کنواں تھا، پانی ڈول نکالا جاتا تھا اس میں. تو ہم لوگ قدم جاتے تھے، ہم لوگ نے مطلب میں کہہ رہا ہوں تاکہ حضرت دیکھ لیں کہ ہم لوگ اپنا کام خود کرتے ہیں. ڈیلو سے پانی نکالتے تھے لیکن ہم لوگ داماد تھے، اتنے آدمی رہتے تھے. ہم لوگ چاہتے ہی نہیں تھے کوئی ہم لوگ کام کرے تاکہ حضرت دیکھ نہ لیں. کبھی نہیں ہے. میرے داماد لوگ کیا کرتے ہیں، اندری رامی خراش ہو بھی تراش، دا دم آخر دم فارغ مباش. اس راستے میں خراش تراش رہتی جہاں کی شیخ راضی. چنانچہ وہاں علی میں ایک دفعہ آئے بعد میں، تو وہاں پوچھا کہ آپ نے خانقاہ میں کیا دیکھا؟ فرمایا کہ وہاں مشیخت نہیں دیکھا ہم نے. یعنی شیخ کے اصحاب شیخزادے لوگ ہوتے ہیں، اس زمانے میں شیخ سے ملنا آسان، شیخزادوں سے مل ہی نہیں سکتا کوئی عموماً. علی میاں نے خصوصیت کوئی باتیں کہی، وہاں ہم نے شیخوخہ نہیں دیکھا. اللہ کا شکر ہے، دعا کیجیے اسی پہ ہم لوگ قائم رہیں. تو نہیں چاہتا میں بالکل سب سنت مطابق مجھے ہونا چاہیے. سب شادی بیاہ سبھی اللہ تعالیٰ اس پر ہم کو قائم رکھے، ہماری اولاد کو بھی قائم رکھے. دعا کری قائم رکھے.
گھر میں جھاڑو بھی لگا لیا کرتے، چراغ روشن کر لیتے، نادانی کی وجہ سے بھی اگر کسی کام کے لیے آپ سے کوئی کہتا تو انکار نہ کرتے. اب کوئی کہتا کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا، سب وہ شتم لعن و طعن دشوار پھوش کلامی کرتا، تو آپ کبھی بھی اپنی زبان میلا نہ فرماتے. کل میں نے دیکھا مجھے نہیں دیکھ رہا ہے مجھے سبیر نے داعشان کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں. باقی آپ لوگ تھے شاید، اپنے لوگ دماغ میں لڑ رہے ہیں، باقاعدہ دیکھا ہے اسے لڑ رہے ہیں، دیکھ رہا ہے. اب کون وہ کتاب شروع ہو، فضائل اعمال شروع ہو یا یہ شروع ہوگا تو عجیب و غریب تماشا. اس بات کی کل بات یہ اب کوئی یہ بات ہے فضائل اعمال ہے، اس میں ابھی اتنی مخالفت ہو جائے. یہ ہم لوگوں کا حال ہے، چاہے وہ خانقاہ ہو چاہے کیونکہ یہ کتاب سب پڑھتے ہی نہیں. عام طور سے ہم بخدا اس لیے پڑھتے ہیں کہ خود ہم کو معلوم ہو، تاکہ کسی درجے میں تعامل ہو. اچھا تو اس کو سمجھیں. اچھا تو ہمارے یہاں فجر بعد لڑکے بیٹھتے تھے تلاوت کے لیے، وہاں ہمیشہ معمول تھا ہمارا اشراق وقت. مقبول نہیں بیٹھے تھے، بیٹھے تھے وہ، لیکن میں جو بہاری ہے بنگالی ہے جو لڑکے انہی کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، یہ الگ سے کیوں بیٹھے تم؟ یہ تفریق صحیح نہیں. جب سب لڑکے ایک ساتھ تلاوت کر رہے ہیں تو تم کو بھی وہیں بیٹھنا چاہیے. ان کو رہتے تھے کہا دیتا، مجھے گوارا نہیں ہوا کہ ہمارے لڑکے الگ سے بیٹھے. دعا کیجیے کوئی کام. اب بھی اللہ کا شکر ہے، دعا کیجیے لڑکے بھی طریق پر آئے ہمارے. آپ کے چہرے پر ہمیشہ تبسم ہوتا، ٹھٹھا مار کے نہ ٹھٹھا اور قہقہے سے خالی ہوتا ہے. جو سامنے آتا اس پر سلام میں پہل کرتے خود سلام، اور اپنے صحابہ کے ساتھ یوں بیٹھتے جیسے انہی میں سے ایک ہوں. دیکھیے تمیز کرنا مشکل تھا کون رسول ہے. اچھی بات مجھے جمع کر لیا، ہر سب جانتے ہیں، الگ الگ سب جانتے ہیں، لیکن ایک جگہ اس کو جمع کر لیا ہے. لیکن عمل نہیں، تصدر صدارت چاہیے. اب سبھی کو اس کے کنیت سے خطاب فرماتے ہیں فلاں. ہم لوگوں میں کنیت نہیں ہے، لیکن اور اگر صحابہ کی کوئی کنیت نہ ہوتی تو بطور عزت اکرام انہیں کنیت بخش کے پکارتے فلاں ابو تراب، حضرت علی ابو تراب. ہر جگہ آدمی ہے اے مٹی والے گردوں کو بات. اگر صحابہ یا غیر صحابہ میں سے کوئی آپ کو آواز دیتا تو آپ لبیک کہتے ہیں. آپ بچوں کے قریب سے گزرتے تو انہیں سلام کرتے اور مل جل جاتے. عیب پوشی، مسلمانوں کو عیب کو پوشیدہ رکھتے. چاہے چوری کے ملزم سے فرماتے سرقتا، کہا تو نہیں، یہ خاص بات ہے. کیا تم نے چوری کی؟ کہہ دیں گے نہیں. اور غلاموں کا حق شریعت کے مطابق ادا کرنے پر مستعد رہتے ہیں. آپ نے دین کے کلمے کو بلند کرنے میں بے شمار تکلیف ہے، طنز و تان برداشت کی دین کی بات.
سائل کے سوال کو کبھی آپ نے رد نہیں کیا. جو بھی ہوتا اسے عنایت کرتے ہیں. اگر نہ ہوتا کہتے انشاءاللہ میں دے دوں گا. یہ نہیں کہتے نہیں دوں گا. آئے گا بھی دوں گا، آئے گا دوں گا. صحابہ کرام کی درماندگی کو وہ سہارا دیتے ہیں. صحابہ میں سے کوئی نظر نہ آتے تو انہیں طلب فرماتے. کہاں بھائی فلاں آدمی کہاں. گھر میں اگر خادم تھکا مادہ ہوتا تو اس کے نیابت میں خود خدمت انجام دے دیتے. مشکلات میں کام آتے ہیں. اگر موقع اور وقت نہ ہوتا اور گھر میں کوئی خادم ہوتا تو دوسروں کے لیے اسے معمول کر دیتے. ان کا کام کرتے. کھانے کی چیزیں بازار سے خود خرید آتے. کھانے میں کبھی عیب نہ نکالتے. جو لباس میسر آتا اور شرعاً جائز ہوتا اسے پہن لیتے. چنانچہ کبھی کمبل تو کبھی یمنی چادر بھی پہن لیتے، کبھی اونی چادر بھی اوڑھ لیتے. یہ حضرت بہت سناتے تھے. یمنی چادر اس لیے اوڑھ لیتے تھے تاکہ امیروں کے لیے سنت ہو جائے. یہ حضرت کا نقطہ ہے. عموماً تو کبری وہی رہتی تھی. اردو نے یمنی چادر بھی عمدہ چادر بھی استعمال کیا. تو حضرت اس کا نقطہ بتاتے تھے کہ وہ تو سنت غربا کی تھی، امیر کہاں جائیں گے. اب یمنی چادر پہن کر کے امیروں کے لیے کہ اچھا لباس پہن سکتے ہو چادر. نقطہ ٹھیک ہے. کبھی بالکل سفید لباس اختیار کرتے ہیں. جو سواری میسر ہوتی ہے اس پر سوار ہوتے ہیں. کبھی گھوڑے پر، کبھی اونٹ پر، کبھی خچر پر سوار ہوتے ہیں. اور کبھی پیدل بھی، کبھی برہنہ پا بھی. پیدل بھی چلنا مستحب ہے. پیدل چلتے اردو پیدل بھی، ننگے پیر بھی چل دیتے، پیدل نہیں لگے. کبھی برہنہ پا اور کبھی ٹوپی اور پگڑی کے بغیر بھی رہتے تھے. کبھی چادر بھی نہیں ہوتی ہے، ٹوٹے بوریے پر سو جاتے جس پر کچھ بچھا ہوا بھی نہیں ہوتا. وہ شخص آزاد ہو یا غلام، لوڈی ہو یا بادی، اگر کچھ طلب کرتی تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے اس کی طلب کو پوری نہ فرمائی ہو. چنانچہ ایک موقع پر صحابہ بیٹھے تھے. ایک عورت آئی اور آپ کے دامن مبارک کو پکڑ کر ساتھ چلنے کی درخواست کرنے لگی. جب آپ کو لے کر وہ بازار تک پہنچی، اس نے اپنے پاس سے ریشم کی ایک مقدار نکالی اور آپ کے سپرد فرما کر کہنے لگی، آپ میرے جانب سے اس کے امین ہیں، اسے فروخت کر مجھے اس کی قیمت عطا کیجیے. کوئی کپڑا تھا اس کو بیچیے. یہ عجیب ہی روایت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور بات ہے، اگر کوئی حاجت مند آتا اور آپ حالت نماز میں ہوتے تو اس کی آواز سن کر مختصر کر دیتے. یہ بھی خاصا لکھ دے نشان. وہی پہچان دیتے کہ اللہ تعالیٰ کو ناگواری نہیں ہوگی. حضرت تھانوی ظہر کی سنت پڑھ رہے تھے، ذہن میں آواز آئی کہ باجی کوٹھے سے گر گئی. حضرت سنت تو نیت گئے تو حضرت فرماتے تھے ہمارے کہ اگر کوئی دوسرا پیر رہتا تو کبھی نہیں جاتا، کیونکہ سب مریدین کہتے کہ کیسا بزرگ ہے کہ بیوی کے لیے توڑ دیا. یہ بھی للہیت تھی. کہا خدا کو تمہاری حمایت کی احتیاج نہیں ہے اور خدمت کی تمہاری بیوی کو ضرورت ہے. اس وقت ہاتھ ٹوٹ گیا. یہ حضرت کا نقطہ ہے. کہا دوسرا پیر ہوتا تو کبھی نہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ مریدین بدتر ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا مریدین کیا ہے، خدا کا یہ حکم ہے کہ یہ سنت نہیں پڑھوں گا خدا کو کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اگر اسے نہیں جاؤں گا، بیوی کو یہ ٹوٹا پھٹا ہے تو کون اس کو اٹھائے گا. کوئی لڑکے بھی نہیں تھے، اکیلے تھے. اس کی حاجت پوری کر دیتے، پھر نماز میں مشغول ہو جاتے. کسی آنے والے کو اس قدر عزت بخشتے کہ اپنی چادر مبارک بچھا دیتے اور فرماتے آؤ اسی پر بیٹھو. اگر آپ مسرت پر جلب فرما ہوتے ہیں تو اسے جدا کر کے آنے والے کو دے دیتے اور فرماتے اس پر بیٹھو. اگر آنے والا احترام نہ بیٹھتا تو اسے قسم دے کر بیٹھاتے تھے.
آپ حسن حسین کے لیے سواری بن جاتے ہیں، اور اس طرح کی دونوں آپ کے پشت مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھوک کی شدت سے نقاہت آئی تھی تو آپ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے، اور پتھر پر سے کپڑے باندھ لیتے تاکہ کمر مضبوط رہے۔ کسی بھی حلال چیز سے آپ کو پرہیز نہ تھا، سب کھاتے تھے۔ اگر بھوک کے وقت کھجور کی گٹھلی بھی مل جاتی تو اس پر کفایت کرتے، کھجور کی گٹھلی بھی۔ اگر بھنا ہوا گوشت مل جاتا اسے بھی کھا لیتے، گیہوں اور جو کی روٹی بھی کھاتے، حلوہ اور شہد استعمال کرتے، بسا اوقات صرف دودھ ہی پر اکتفا بناتے اور تکیا پر ٹیک لگا کر کھانا نہ کھاتے، بغیر دسترخوان نہیں کھاتے، اور اگر کبھی رومال میسر نہ ہوتا تو پیر کے تلوے کو بطور رومال استعمال کر لیتے ہیں، بعدوں دیکھتا ہوں ادھر پہنچ لیتے ہیں۔ کمال سخاوت تجربے ایثار اس درجہ تھا کہ تمام عمر گیہوں کی روٹی نہ کھائی، اگر 2 روز متواتر کھا لیتے تو تیسرے روز کسی کو دے دیتے، ولیمہ کی دعوت قبول فرماتے۔ اللہ پر توکل کی قوت تھی کہ دشمنوں کے بیچ بغیر کسی تحفظ کے تنہا چلتے، نہیں کوئی شک دشمنوں کے بیچ نہیں، دشمنوں کے تواضع میں بھی کوئی کسر باقی نہ رکھتے۔ دشمنوں کے اگر محسوس ہوتا ہے کہ وہ دعوت قبول نہ کریں گے تو آپ نرم، اگر محسوس ہوتا ہے کہ وہ دعوت قبول نہ کریں گے تو آپ نرم نہیں ہوتے، مگر اس کو دعوت دیتے رہتے تھے۔ انگوٹھی کبھی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنتے، کبھی بائیں میں۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں آپ خوشبو پسند فرماتے، بدبو کو ناپسند فرماتے، فقیروں کے ساتھ بیٹھتے، مسکینوں کے ساتھ کھانا کھاتے، قرابت داروں کے ساتھ احسان و اکرام کرتے، غلطی کا کوئی عذر پیش کرتا تو مان لیتے، مزاج پرسی کرتے، پشیمانی دور کرتے، کسی بولنے والے کے بیچ میں نہ بولتے سوائے اس کے کہ جب درمیان میں حق بات کہنا ضروری ہو۔ کھیل کو مباح کی نگاہ سے دیتے، کھیل کو مباح کے اور منع نہیں فرماتے، کوئی کھیل ایسا ہے جس میں کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ ایک بار حضرت عائشہ نے حریرہ نوش فرمایا اور حضرت سودا نے نہیں کھایا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں پیے گی تو حریرہ چہرے پر مل دوں گی۔ حضرت سودا نے اس کے باوجود نہیں پیے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ شور و غوغا کرتے تو آپ تنگ نہ ہوتے بلکہ صبر فرماتے۔ بعض اوقات اونٹ اور بکریوں کے دودھ خود دو لیتے، جبکہ کنیز اور غلام بھی موجود ہوتے، اس دودھ کو اپنے اور اہل خانہ کے لیے غذا بناتے، اپنے مقررہ کھانے اور کپڑوں میں کبھی اضافہ نہ فرماتے، حق تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت سے کسی بھی وقت خالی نہ ہوتے، یہ بھی رتب اللسان، وہ ضروری کام میں مصروف نہ ہوتے، تفریح و سیاحت کے لیے اپنے اصحاب کے ساتھ باغ میں جاتے، چلے جاتے، فقیروں اور بادشاہوں کو ایک انداز سے مخاطب کرتے، عمرہ اور رؤسا کی تعظیم اور فقیروں کی تحقیر کا امتیاز نہ فرماتے، فرماتے اے فلاں اے فلاں، کسی کو خط لکھوانا ہوتا اس طرح املا کراتے، محمد ابن عبداللہ کی طرف سے فلاں ابن خلا ابن فلاں کی طرف۔ محمد ابن آپ امی تھے، لکھنے اور الف با کو پڑھنے سے بے نیاز، ہزاروں صلاۃ و سلام ہو آپ پر۔ آپ جاہلوں اور ساحروں کے درمیان، بیابان میں اونٹوں اور بکریوں کے درمیان بچوں سے جوان ہوئے۔ آپ امی تھے، لکھنے اور الف با کو پڑھنے سے بے نیاز، ہزاروں صلاۃ و سلام ہو آپ پر۔
آپ جاہلوں اور ساحروں کے درمیان، بیابان میں اونٹوں اور بکریوں کے درمیان بچے سے لے کر کے جوان تک رہے، یتیم تھے، نہ ماں تھے نہ باپ تھے، لیکن اب دیکھ رہا ہے، لیکن خدا عز و جل نے انہیں اخلاق کے سارے محاسن سکھا دیے. علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تعلیمی. میرے رب نے مجھ کو تعلیم دیا، میری تعلیم اچھی ہوگی، اور میرے رب ہی نے ادب دیا تو میرا ادب بھی اچھا ہو گیا. کوئی نہیں، نہ ماں نہ باپ، کوئی مدرسہ نہ کالج، لیکن آداب کی کتنی اب تک اس کی شرح لکھی جا رہی ہے، جو کتاب میں لکھی آئی ہے. آداب یہ وہی تو ہے، سب آداب سکھائے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، لیکن سب اللہ کی طرف. کون نہ ماں تھے نہ باپ تھے، کون تھا؟ دادا بھی کہتا ہے، ابو طالب کیا سکھاتا؟ صرف اللہ نے. علمنی ربی فاحسن، آج سمجھ میں آیا. علمنی ربی، میرے رب نے مجھ کو تعلیم دیا تو میری تعلیم اچھی ہو گئی. میرے رب نے مجھ کو ادب دیا تو میرا ادب بھی اچھا ہو گیا. یہ سب سکھائے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. اس پر غور کیجیے، بہت اچھا لکھا. آپ امی تھے، لکھنے علی با کو پڑھنے سے بے نیاز سے. ہزاروں صلوات و سلام ہو آپ پر. آپ جاہلوں اور ساحروں کے درمیان، بیابان میں اونٹوں اور بکریوں کے درمیان بچے سے لے کر کے جوان تک پڑے رہے. نہیں کہ تعلیم نے مختلف نمبر سارے میں رکھی. یتیم تھے، نہ ماں نہ باپ، لیکن خدا عز و جل نے انہیں اخلاق کے سارے محاسن سکھا دیے. تمام اول و آخر کے علوم و اخبار عطا کر دیے. آخرت میں نجات کی تعلیم دی. آخرت میں نجات کی تعلیم دی. آپ کو اس طرح سجایا سنوارا، جس کسی نے آپ پر ستم ڈھایا، آپ کے دعاؤں کے تو پھر اس کے حق میں وہی ستم اس کے گناہ کا کفارہ اور رحمت بن گیا. جو ستائے ہوئے، جس کسی نے آپ پر ستم ڈھایا، آپ کی دعاؤں کے تو پھر اس کے حق میں وہی ستم اس کے گناہ کا کفارہ بن گیا. یہ ستم کیا، اس کو دعا دیا، اس کا رحمت بن گیا. جب کفار جنگ و قتال پر اتر آئے تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ بد دعا فرمائیں تو فرشتے ان سبوں کو ہلاک کر دیں اور زمین ان سے پاک ہو جائے. لیکن آپ نے فرمایا، انما بعثت رحمۃ وما بعثت لعانا. جہاد الگ چیز ہے، لیکن یہ بد دعا کہ اللہ فوراً ختم ہو جائے. انہیں کہتے ہیں بدل میں جتنے آئے سب ختم. ایک بد دعا کیونکہ جس کو عام جنگ جو ہوتی ہے اس طرح کی لڑے. یہ بہت خاص بات، زمین سے پاک ہو جائے. عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ بد دعا کر دیں تو فرشتے ان سبوں کو ہلاک کر دیں. بہت خاص بات ہے. اور زمین ان سے پاک ہو جائے. آدمی خیال بھی ہوتا ہے کہ لڑنے کیا حضور ایک بار چھو کر دے ختم ہو جاتے سب. اس کا جواب دے رہے ہیں، آپ بد دعا فرمائے تو فرشتے ان سبوں کو ہلاک کر دیں. صحابہ نے کہا، اور زمین ان سے پاک ہو جائے. لیکن آپ نے فرمایا، انما بعثت رحمۃ وما بعثت لعانا. میں لعنت کرنے والا نہیں. جنگ الگ، جہاد الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. ارے انما بعثت رحمۃ، میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، لعنت والا بنا کے نہیں بھیجا گیا. اتنی معرفت کی بات ہے. اللہ سب جہاد ہوا، سب کچھ ہوا، سب میں کتنا اعتدال. یہ نئی چیز ہے، یہ نئی چیز ہے. انما بعثت رحمۃ وما بعثت لعانا. میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، لعن طعن کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں. میں تو رحمت بن کر مبعوث ہوا ہوں، نہ کہ لعنت بن کر. آپ نے مبارک ہاتھوں سے کسی کو نہیں مارا. اللہ کی راہ میں جہاد بموقع جنگ کچھ 17 بار آپ نے اپنے ہاتھ میں تلوار لی پوری زندگی میں. جس نے بھی آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، کبھی اس کا انتقام نہ لیا.
جب کبھی آپ کو دو کاموں میں سے کوئی ایک کو چننے کا موقع ملتا ہے تو ان دونوں میں سے آسان کو اختیار کرتے اور مشکل کام چھوڑ دیتے. یہ بھی ایک تعلیم ہے. یہ نہیں کہ زبردستی ہم سختی کام تاکہ بزرگی ہماری مشہور ہو. کسی کی بھی حاجت روائی میں خواہ آزاد یا غلام یا دوری مستعد رہتے. کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا تو آپ اس کا ہاتھ الگ نہ کرتے یہاں تک کہ وہ خود چھوڑ دے. اگر سرراہ کسی سے ملاقات ہو جاتی ہے مسافر کے لیے آپ خود ہاتھ بڑھا دیتے اور اس تمام سے ہاتھ ملاتے کہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کیے ہوئے راہ طے کرتے بغیر ذکر خدا کے کہیں نہ بیٹھتے. اکثر آپ کی پشت اس طرح ہوتی کہ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو زمین پر لگا دیتے اور اکثر یوں نشست فرماتے کہ دونوں پیر مبارک کے تلوے زمین پر ہوتے اور دونوں گھٹنوں کے گرد اپنے ہاتھ کے حلقہ کا سہارا لیے ہوتے. صحابہ کے مجلس میں یوں بیٹھتے جہاں جگہ ملتی وہیں تشریف فرما ہوتے. جب بھی بیٹھتے قبلہ روح ہوتے. صحابہ کے درمیان کبھی اپنے پیروں کو دراز نہیں فرمایا صحابہ کے سامنے اور سوائے اس کے کبھی اس کے لیے سوائے اس کے کہ کبھی ان کے لیے جگہ کشادہ ہو جاتی. صحابہ کر دیتے تو بھائی خواتین کو ان کے اولاد سے منسوخ فرمایا کہ انہیں کوئی پنیت بیٹھتے. جب کسی کو مخاطب کرتے تو کہتے اے فلاں کی ماں خوش ہو جاتی. ماں سمجھتی رہی ہمارے بیٹے کے نام دے دیا. اگر انہیں کوئی اولاد نہ ہوتی تو ان کو آپ ایک کنیت عطا فرماتے اور بچوں کو بھی ایسی کنیت بچتے جس سے اس کا دل خوش ہوا ہو. اس کو آپ ایک کنیت. غصہ سے ہمیشہ دور رہتے خوشی اور مسرت سے ہمیشہ قریب رہتے. لوگ آپ کو مہربان ترین پاتے ہیں. سچ یہ ہے کہ آپ سب میں بہترین تھے. ہمیشہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش فرماتے اور اس کی عادت ڈلواتے. مجلس ختم ہوتی تو آپ کہتے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور یہ بھی فرماتے مجھے جبریل نے یہ سکھایا ہے. آپ کا کلام فصیح ترین کلام ہوتا. زبان شیریں ترین تھی. فرماتے انا افصح العرب میں عرب میں سب سے زیادہ فصیح ہوں. یعنی میں عرب میں فصیح ترین ہوں. اور کہتے کہ اہل بہشت مجھ سے گفتگو کو مسلیں گے. اچھا اہل بہشت مجھ سے گفتگو کو مسلیں گے چاہیں گے کہ مجھ سے بات کریں. آپ کا کلام بہت مختصر ہوتا. گفتگو سہولت سے کرتے. کوئی